نیب ترمیم کل عدم ہونے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کون سے رہنماؤں کے کیسز دوبارہ بحال ہو جائیں گے؟ نیب ترمیم کے خلاف صرف عمران خان ہی کیوں سپریم کورٹ گئے؟ کیا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ نہیں جا سکتی تھیں؟ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم اور میرے ساتھ موجود ہیں قمر میکن۔ السلام علیکم قمر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام جی۔ قمر، ہمیں بتائیے گا کہ نیب ترمیم کا متوقع محفوظ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ عذرا۔ نیب ترمیم کا جو متوقع فیصلہ ہے اس کو گیس کرنا تو شاید بہت مشکل ہوگا، لیکن ایک نقطہ جو بار بار عدالت میں ڈسکس ہوتا رہا وہ یہ تھا کہ یہ ایک بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے نیب ترمیم جو کی گئی ہیں اس سے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، اس لیے عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اور ان کی درخواست پر جو ہے 53 سماعتیں مکمل ہو چکی ہیں آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کیس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا۔ اب اس کا جو آپ نے سوال کیا کہ ممکنہ فیصلہ ہوگا کیا، یہ بہت مشکل ہے کیونکہ 53 سماعتوں میں بہت ساری لاتعداد چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، تو اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں، بہت گہرائی میں جا کے ساری چیزوں کو اگر آبزرو کریں، تمام سماعتوں کا احوال نکالیں، تو ایک اہم ترین نقطہ یہی تھا کہ بنیادی حقوق جو ہیں پاکستان کی عوام کے وہ متاثر ہوں گے، کیونکہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بہت ساری کرپشن ہوئی اور اس کرپشن کے بعد جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے معاف کروا لیے گئے۔ بہت سارے حکومت میں موجود لوگ جو سابقہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اب سابقہ کے ساتھ ہمیں پی ڈی ایم بھی کہنا پڑتا ہے، تو پی ڈی ایم کی حکومت میں موجود جو لوگ تھے ان کے بہت سارے کیسز معاف ہوئے اور اربوں روپے جو ہے ان کا جو کرپشن کا الزام تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک قسم کا ان کے حصے سے دھل گیا۔ تو اب یہ بنیادی حقوق کا معاملہ اگر سمجھا جائے اور تمام نکات کو ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو یہ 3 رکنی جو بینچ ہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن، اب یہ جو فیصلہ ہے تینوں ججز کے نکات کو اگر سامنے رکھا جائے تو 2 ججز اس بات پر ہمیں جو ہے وہ انکلائن نظر آئے اس طرف کہ ہاں واقع ہی یہ انسانی بنیادی حقوق متاثر ہونے کا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ تھوڑا اس سے اختلاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آیا۔ جو ریمارکس ہوتے ہیں، جو آبزرویشنز ہوتی ہیں عدالت کے اندر، کہ جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں اور اس نقطے پر اگر فیصلہ سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید 2-1 سے یہ نیب ترمیم والا جو فیصلہ ہے وہ یہ سنایا جائے گا، اور اس میں سے کچھ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ کچھ ترمیم کو اڑا دیا جائے، کچھ ترمیم کو ختم کر دیا جائے اور کچھ ترمیم جو ہے وہ باقی رکھی جائیں، یعنی کہ گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ انکوائری کے دوران نہیں ہو سکتا، جب انکوائری کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد گرفتاری کا حق دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی تبدیلی سپریم کورٹ کی طرف سے دیکھنے میں آئے۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم نقطہ تھا کہ 30 روزہ ریمانڈ ہونا چاہیے، 90 روزہ ریمانڈ ہونا چاہیے، یا اس کو چینج کر کے جو 14 روز کے لیے ریمانڈ تبدیل کیا گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اڑا دیا جائے۔ تو اس قسم کی چیزیں تبدیل ہونے کے جو اس وقت موجود ہیں، توقعات یہ کی جا رہی ہیں کہ فیصلہ تو وہ ہے جو عوام اور پاکستان کے حق میں ہو، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ سویٹ ڈیسیجن دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سویٹ ڈیسیجن جو ہے وہ چوروں کے لیے ہوتا ہے، ڈاکوؤں کے لیے ہوتا ہے، جن کے کیسز معاف ہوئے ان کے لیے سویٹ ڈیسیجن ہوتا ہے، یا پھر عمران خان صاحب کے لیے یا عوام کے لیے جنہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی۔ نیب ترمیم کل عدم ہونے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کون سے رہنماؤں کے کیسز دوبارہ بحال ہو جائیں گے؟ اچھا، اس میں نا ایک لمبی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے، اور اگر اس فہرست کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً یہ کوئی 10 صفحات پر مشتمل ہے، اور 10 صفحات میں جو نام ہے ہمارے پاس اس میں ہر ایک صفحے پر تقریباً 17 لوگ ہیں۔ تو اگر رفلی آئیڈیا لگایا جائے تو یہ کوئی 150+ لوگوں کا ڈیٹا بنتا ہے جن کو نیب سے اگر یہ ترامیم جو ہے نہیں اڑائی جاتی تو ان کو فائدہ ہوگا، اور اگر یہ اڑا دی جاتی ہیں تو ان کے کیسز دوبارہ سے کھلنے کے چانسز ہیں۔ اب اس میں ایک اہم اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو یہ ترامیم ہیں ان میں سے کون کون سی اڑائی جاتی ہیں، کس طرح سے ان کو جو برقرار رکھا جاتا ہے، کیونکہ جیسے منصور علی شاہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ پارلیمنٹ کو استحقاق ہے قانون میں
تبدیلی کرنے کا, قوانین نئے بنانے کا, تو اس میں جو بنیادی حقوق ہے وہ متاثر نہیں ہو رہے. لیکن دوسری طرف جو دونوں ججز تھے, جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن, ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی کیونکہ مطلوبہ تعداد مکمل نہیں تھی تو ہم اس کو میجورٹی کی ہوئی چینجز یا فیصلہ جو ہے وہ نہیں قرار دے سکتے. اب اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ اس زمرے میں آئیں گے ان میں زرداری صاحب کے شوگر ملز کے ریلیٹڈ کیسز ہیں, اومنی گروپ کے جو سارے کیسز ہیں وہ آئیں گے, نون لیگ میں اگر دیکھیں خواجہ سعد رفیق کا پیراگون سوسائٹی کا کیس, اس طرح اگر ملا کر دیکھیں تو تمام پارٹیز کے بہت سارے لوگوں کے کیس جو ہیں وہ اس میں کھلنے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک اور بڑی اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ریٹروسپیکٹیو جو افیکٹ ہے اس کے تحت یہ نیب ترمیم کی گئی تھی, یعنی کہ جو پہلے سے موجود کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ان کا اطلاق ہوگا. اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ ماضی سے اس کا اطلاق کیا جائے تو پھر جو پہلے نیب نے کیسز پکڑے تھے جن سے ریکوری کروائی تھی ان کی سزائیں بھی ختم ہو گئی, ان کے اوپر وہ کیسز بھی اگر ختم کر دیے جائیں تو نیب کو تو الٹا پیسے ان کو واپس دینے پڑیں گے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ سپریم کورٹ کو بڑے ڈیپلی جا کے ان چیزوں کو دیکھ کے اور جو فیصلہ دینا ہوگا. لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ اس میں مجھے دوبارہ سے پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ نیب ترمیم اڑا دی جاتی ہیں. اچھا, دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت کڑے احتساب کی خبریں زیر گردش ہیں, کیا واقعی میں کڑا احتساب ہو پائے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا, پہلے بھی نیب استعمال ہوتا رہا ہے مختلف حکومتوں میں مختلف طاقتور شخصیات کے ہاتھوں, اور نیب نے ہی احتساب کرنا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون سی طاقتور شخصیات ہیں وہ نیب کو دوبارہ سے کنٹرول میں کر سکتی ہیں یا نہیں. اگر یہ ترمیم اڑا دی جاتی ہیں یا نہیں بھی اڑا دی جاتی تو ایک احتساب کا عمل دوبارہ سے شروع ہوتا ہوا ہمیں نظر ضرور آ رہا ہے. جیسا کہ سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی 2-3 روز میں خبریں آئیں کہ بہت سارے چھاپے مارے, نیب نے بہت ساری ریکوریز کی ہیں. تو اب نیب جو ہے ہو سکتا ہے سندھ میں دوبارہ سے ایک نیا جو احتساب کا عمل ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے, تو سندھ میں شاید سختی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, وہاں پر کارروائیاں اور احتساب کا عمل شروع ہو سکتا ہے. نیب ترمیم کے خلاف صرف عمران خان ہی کیوں سپریم کورٹ گئے؟ کیا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ نہیں جا سکتی تھی؟ وہ ساری حکومت میں تھی. نیب ترمیم جو ہے یہ کی کس نے ہے؟ اس میں 14 پارٹیاں شامل تھیں, 15ویں پارٹی بھی شامل کر دے جس کا شاید نام پاکستان میں نہیں لیا جاتا. تو یہ ساری پارٹیوں نے مل کر نیب ترمیم کی ہیں. خاقان عباسی صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب کہتے تھے کہ نیب ایک فتنہ ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے, یہ سیاسی طور پر استعمال ہوتا ہے. تو ان کی آدھی بات یہ ٹھیک تھی کہ سیاسی طور پر استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ احتساب کا عمل ہی ختم کر دینا چاہیے. نیب میں ترمیم ہونی چاہیے, لیکن وہ ترمیم ہونی چاہیے جو بنیادی حقوق کے خلاف نہ ہوں, لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کرتی ہوں اور چوروں کو کوئی ڈھیل نہ دیتی ہوں. لیکن نیب کو ہی ختم کر دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ وہ کہتے تھے. لیکن دوسری طرف آپ کا سوال اگر دیکھیں تو عمران خان اس وقت تمام پارٹیوں کے اگینسٹ کھڑا ہے. اب ساری پارٹیوں کے, جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ تمام پارٹیوں کے لوگ جو ہیں اس وقت شامل ہیں نیب ترمیم میں, نیب کے کیسز میں. اگر یہ ترمیم اڑ جاتی ہیں تو وہ ان کے پھنسنے کے چانسز سب کے بڑھ جاتے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صرف ایک اکیلا عمران خان ہی تھا جس نے عوامی مفاد کو دیکھتے ہوئے جو ہے نیب کی ترمیم کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. اور سویٹ ڈیسیجن سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو بہت ساری ترامیم جو ہے ان میں جو مفاد عامہ کی ترامیم ہیں وہ رہیں گی, سپریم کورٹ ان کو بحال رکھے گی, ہمیں یہ لگتا ہے. اور جو بنیادی حقوق کے خلاف تھی, جن سے متاثر ہو رہے تھے بنیادی حقوق عوام کے, وہ اڑا دی جائیں گی. تو اس میں عمران خان ہی ایک واحد شخصیت ہے جو اس وقت عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہے. جو اس وقت مہنگائی ہو چکی ہے اس میں وہ کم از کم شامل نہیں ہے, اس نے استعفے دے دیے لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوا. تو اس کی وجوہات سب کے سامنے ہیں کہ سب نے مل کر ایک حکومت بنائی اور اپنی مرضی کے قوانین پاس کیے اور اپنے لیے ہی قوانین تبدیل کیے اور اپنے ہی کیسز ختم کیے. اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا, اور عوام کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ابھی تک بھی جاری و ساری ہے. تو میرے خیال میں عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے شاید تحریک انصاف کے پاس ہی یہ مینڈیٹ تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے بنیادی حقوق کو اگر یہاں متاثر ہو رہے ہیں تو ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا, اور ان کا فیصلہ صحیح تھا. سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.